جی الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے کرم سے اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسط سے قرآن حکیم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس میں پروردگار عالم نے انسانوں کے مزاج کو، طبیعت کو، خصلت کو، ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے جن پہ وہ زندگی گزار رہے، اور انہی خصائل، انہی پہلوؤں اور انہی مواقعات کی روشنی میں پروردگار عالم ان کے اوپر آئندہ مستقبل میں آنے والے حالات اور انعامات اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذکر جو ہو رہا ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی، سورہ فاطر کی اس بات کی ابتدا یہاں سے ہوئی، چونکہ پہلے اس میں ایک زبردست قرآن
سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر اس سے کوئی سائنس اور کوئی نفسیات باہر بھی نہیں ہے۔ بات یہاں پہ شروع ہوئی، پروردگار اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور تعارف بڑے زبردست انداز میں کرواتا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو آسمان اور اس کی یہ نیلگوں وسعتیں دیکھتے ہو، اس کی بلندیوں کو دیکھ رہے ہو، اس میں نے جو خوبصورت ستارے چراغ بنا کے جو جڑے ہیں نگینے، وہ بھی تم دیکھتے ہو، تم زمین اپنی دیکھتے ہو، اس میں جو ہزاروں قسم کے گل بوٹے میں اگاتا ہوں تم ان کو بھی دیکھتے ہو، غور کرتے ہو ان پہ۔ پھر میں جو یہ انسان بناتا ہوں، اس انسان کی شکل اور صورت ایک باپ کے بیٹے ہوں تو کسی ایک کی دوسرے سے نہیں ملنے دیتا۔ میں اپنی تخلیق میں بھی وحدت کو قائم رکھتا ہوں، میں اپنی تخلیق میں بھی وحدت کو قائم رکھتا ہوں۔ میری ہر تخلیق میری وحدت کا پتہ دیتی ہے، میری توحید کا پتہ دیتی ہے، چونکہ ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے سے میں ملنے، ایون کہ کسی ایک درخت پہ آپ پیوند کاری کریں مختلف ثمرات اور پھلوں کی، نیچے سے مٹی ایک ہی ہوگی، درخت کی لکڑی ایک ہی ہوگی، اس کے اندر کا رس ایک ہی ہوگا، مگر انگور کی جگہ انگور لگے گا، سیب کی جگہ سیب لگے گا، اور ہر ایک کے ساتھ وہی لگے گا جو اس کی اصل میں موجود ہے۔ یہ بڑی تفصیل بیان کرتا ہے، بڑی خوبصورت تفصیل ہے یہ انسان کا۔ یہ تفصیل قرآن میں پڑھنے کے بعد انسان کا جی نہیں چاہتا کہ اس میں سے نکلے باہر۔ جہاں وہ اپنی کائنات کے گل و گلزار کا ذکر کرتا ہے، پھولوں کا ذکر کرتا ہے، سمندری تخلیق کا ذکر کرتا ہے، کائنات کا ذکر جس حسن و خوبی سے کھینچتا ہے قرآن، مومن اس میں گم ہو جاتا ہے۔ جنت کا تذکرہ پڑھو تو آپ اس میں یوں محسوس کرو گے کہ میں اسی میں بیٹھا ہوا اس کا ذکر سن رہا ہوں۔ اس میں آپ کے اوپر فرحت، خوشی، مسرت حاصل ہو جائے گی۔ بیمار ہیں اگر آپ کو جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے تو قرآن مقدس کی آیات شفا کو پڑھیں، آیات شفا کو پڑھیں۔ اس کے اندر جنت کا، اس کی نہروں کا، اس کے انعامات کا تذکرہ موجود ہوگا۔ پھر ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی ایک جملے میں پروردگار بتا دیتا ہے یہ بھی تیرے لیے ہے، یہ بھی تیرے لیے ہے، یہ بھی تیرے لیے پیدا کی ہے۔ تو جب تو اس کتاب سے نکلے گا تو خود محسوس کرے گا کہ میں جنت سے باہر نکل آیا، خود محسوس کرے گا کہ میں جنت سے پھر دوڑ کے مجھے اسی جنت میں داخل ہو جانا چاہیے ہے۔ تو انسانی صحت قرآنی تلاوت سے اس لیے درست ہوتی ہے کہ انسان ان حقیقی واقعات میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے یا اپنے آپ کو اس میں محسوس کرتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں بیان فرمائی پروردگار عالم نے، اور پھر اس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کائنات جو پیدا کی ہے اس میں انما یخشی اللہ من عبادہ